اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ لا تدرکہ الشواہد ولا تحویہ المشاہد ولا تراہ النواظر ولا تعجبہ السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده وباشتباههم على أن لا شبه له الذي صدق في ميعاده وارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه والصلاة والسلام على صاحب العبد أول العدد العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، آج جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، یہ ہماری تیسری مجلس ہے اور ہم عام مزاج اور عام روایت سے ہٹ کر اپنی ملت کے مسائل کا جائزہ لے رہے ہیں اور یہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کیا سبب ہے کہ ساری دنیا میں ہم ہی کو ہدف بنایا جا رہا ہے، ہم ہی نشانے پر، ہم پر مظالم کے تیر برسائے جا رہے ہیں، اور یہ آج ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ سلسلے مظالم کے بعد رسول ہی شروع ہو اور رفتہ رفتہ بڑھتے ہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے مسلمانوں کے لیے اور شرم و ندامت کا مقام بھی کہ رسول کی رحلت کے 50 سال میں واقع کربلا رونما ہو گیا، صرف 50 سال بعد نواسے رسول اس بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا گیا، اور وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں، اور پھر اس پر بھی مظالم کا سلسلہ رکا نہیں۔ آج تک
جاری و ساری ہے، اور آج بھی سب سے زیادہ نسل کشی ہو رہی ہے اس ایک دن میں۔ لیکن اس نسل کشی سے جہاں نقصان ہو رہا ہے جان اور مال کا، وہیں یہ مکتب ابھرتا چلا جا رہا ہے، اور آج ساری دنیا کی توجہات کا مرکز بن گیا، اور دنیا سمجھنا چاہتی ہے، اور باوجود اس نسل کشی کے نہ صرف توجہات کا مرکز بنا ہوا ہے، بلکہ اسی کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں، اسی مکتب کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہی وہ واحد مکتب ہے جو دلوں کو کھینچ رہا ہے، اس میں کشش ہے، جاذبیت ہے، جو لاجک کو اپیل کرتا ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، جو عقل و منطق کے قریب ہے۔ آئیے ہم ایک مرتبہ پھر جائزہ لیں۔ اور آج اس مکتب کے ساتھ خود مسلمان ہی جو کچھ کر رہا ہے وہ کسی سے پنہا اور پوشیدہ ہے، اور آج ہمیں موقع فراہم کیا جا رہا ہے اور ہم مجبور ہیں وہ کچھ کہنے کو کہ جو ہم نے اب تک پرہیز کرتے رہے کہنے سے، محض احتیاط کی خاطر کہ کسی کو ٹھیس نہ لگ جائے، لیکن اب مجبور ہے، اس لیے اب بھی کہیں گے لیکن احتیاط کے پیرائیں، تاکہ نوجوان اس پیغام کو لے کر آگے بڑھیں، اور آپ کا کام فقط مجلس سن کر محظوظ ہونا نہیں ہے، بلکہ اس جہاد میں شریک ہونا ہے۔ یہ جہاد ہے فرقہ واریت کے خلاف، اس جہاد میں شریک ہونا ہے اور اس بات کو، پیغام کو آگے بڑھانا، ایک نیٹ ورک کی صورت میں کام کرنا ہے، تاکہ جو انصاف پسند دل و دماغ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے اور حر ادھر آتے ہیں۔ تو آئیے عزیزو، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج ایک پریشانی کا عالم ہے مسلمانوں میں، وہ یہ کہ مسلمان سے لڑ رہا ہے، مسلمان کو قتل کر رہا ہے، اور یہ صورتحال بڑی پریشان کن ہے، اور مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس کو صحیح کہے کس کو غلط کہے۔ پریشان ہے مسلمان، کنفیوزڈ ہے، کنفیوژن ہے کہ ادھر بھی مسلمان ہے ادھر بھی مسلمان ہے، ادھر بھی لا الہ الا اللہ ادھر بھی لا الہ الا اللہ۔ مسلمان کی جنگ مسلمان سے ہے، ادھر بھی کلمہ ادھر بھی کلمہ، ادھر بھی نمازیں ادھر بھی نمازیں، ادھر بھی روزے ادھر بھی روزے، ادھر بھی حج ادھر بھی حج، ادھر بھی زکوٰۃ ادھر بھی زکوٰۃ، ادھر بھی تلاوت ادھر بھی تلاوت۔
بلکہ ایک طرف تو کچھ زیادہ ہی ہے، ایک طرف تو زیادہ ہی ہے۔ ظاہری وضاحت بھی کچھ ایسی ہے کہ دیکھنے میں بڑے مقدس لگ رہے، بڑے مقدس لگ رہے، بڑے زاہد نما لگ رہے، بڑی بڑی داڑھیاں بھی ہیں، پیشانیوں پر گٹھے بھی ہیں سجدوں کی وجہ سے، اونچے اونچے پاجامے بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، شریعت کے نعرے بھی ہیں، شریعت کا کرتا نیزے پہ بلند ہے۔ ہم تو شریعت چاہتے، ہم تو اسلامی نظام چاہتے۔ ارے عقل کے اندھو پہلے سمجھاؤ تو صحیح، بتلاؤ تو صحیح کہ اسلامی نظام کس مرض کی دوا ہے۔ اسلام تو اپنی جگہ اسلامی نظام، وہ کس مرض کی دوا ہے؟ کیا ہے اسلامی نظام؟ کب تھا اسلامی نظام؟ کب اس پر عمل ہوا؟ اسلامی نظام کس نے دیا؟ کس کا دیا ہوا ہے اسلامی نظام؟ رسول کا یا کسی اور کا؟ رسول کا دیا ہوا اسلامی نظام یا کسی اور کا؟ اسلامی نظام دنیا میں کب رائج ہوا؟ کس نے رائج کیا؟ اور کس دور سے لے کر کس دور تک رائج رہا؟ کوئی بتلائے تو صحیح۔ اسلام کا آئین کیا ہے؟ دستور کیا ہے؟ منشور کیا ہے؟ اسلام کا آغاز کب سے ہے اور کہاں تک ہے؟ روئے زمین پر اسلام کی ابتدا آدم سے ہے نا، آدم سے ہے، آدم سے، اور اس کا اختتام خاتم پر ہے۔ آدم سے لے کے خاتم تک، پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک، اور اس آخری نبی کے آخری پیغام تک، ہے نا، یہ ہے اسلامی نظام۔ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں نا۔ اور اس اسلامی آئین کی پہلی شق، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پر خلیفہ اپنا بنانے والا ہوں، بنا رہا ہوں۔ اس زمین پر میرا خلیفہ ہوگا، یعنی زمین بغیر میرے بنائے ہوئے خلیفہ کے نہیں رہ سکتی۔ میرے بنائے ہوئے خلیفہ کے بغیر زمین نہیں رہ سکتی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنا رہا ہوں خلیفہ۔ تو سنت الہی یہ ہے کہ خلیفہ وہ بنائے، خلیفہ وہ بنائے جس نے زمین بنائی ہے۔ زمین اس کے بنائے ہوئے خلیفہ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اب اگر میں اس کے بنائے ہوئے خلیفہ کو نہ مانوں اور اپنی طرف سے کوئی خلیفہ بنا دوں تو یہ بغاوت ہے یا نہیں ہے؟ یہ بغاوت ہے یا نہیں؟ یہ سنت الہی یہی ہے کہ خلیفہ زمین پر ہوگا، رہے گا،
رہنا ہے اور اسی کو بنانا ہے خلیفہ جس نے زمین بنائی ہے، جو جن و انس کا پیدا کرنے والا ہے، جو تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے ایک ہی خلیفہ نہیں بنایا، پے در پے انبیاء کو اپنی خلافت عرضی دے کے بھیجا ہے اس نے۔ 1,24,000 انبیاء آئے، 313 رسول آئے، سب کو اسی نے بنایا، سبھی کو یہ منصب اسی نے عطا کیا۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ بس اب میں اپنی سنت بدل رہا ہوں، اب تم جسے چاہو بنا لو۔ یہ اختیار اس نے بندوں کو کبھی نہیں دیا، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ کوئی حدیث ہے کہ 1,24,000 تو میں نے بنا دیے، بنا بنا کے تھک گیا، اب تم بنا دو، اب تم بناتے جاؤ۔ طے تو کرو کہ خلیفہ کون ہوتا ہے، کون بناتا ہے، کس کا بنایا ہوا ہوتا ہے، اسے بنانے کا حق کسے ہے، وہ اپنے حق سے کب دستبردار ہوا، کس لیے دستبردار ہوا، اس نے کب امت کو یہ حق سونپ دیا، اور امت کو سونپ دیا کو تو کیا چند 25 30 35 بندوں کو سونپ دیا تھا کہ 35 بندے کسی حجرے میں جمع ہو جائیں اور بنا ڈالے کسی کو، اتنا انتظار بھی نہ کرے کہ اللہ کا آخری رسول دفن ہو جائے۔ تو عزیزو سنتے لائق، لیکن اگر اس نے بندوں کو حق سونپا تھا، توبت تو کہیں سے ثابت نہیں، تو پھر کیا ایک محدود زمانے کے لیے سونپا یا ہمیشہ کے لیے سونپا؟ اور اس کا بنایا ہوا خلیفہ زمین پر ایک ہی ہوگا یا یہ 50 سے زیادہ ہوں گے؟ آج تو 57 مسلم ممالک ہیں، کیا ہر مسلم مملکت کا سربراہ خلیفۃ اللہ ہے کہ خلیفۃ اللہ ہے؟ اچھا یہ خلیفۃ اللہ ہے تو آپس میں ایک کیوں نہیں؟ یہ آپس میں کیوں الجھتے ہیں؟ آپس میں ان کے کیوں اختلافات ہیں؟ ان سب کے نظام ایک کیوں نہیں؟ ان سب کے انتخاب کے طریقے ایک کیوں نہیں؟ ان سب کے پولیٹیکل نظام ایک کیوں نہیں؟ کہیں آمریت، کہیں شہنشاہیت، کہیں جمہوریت۔ پتہ چلا کہ جہاں اختلاف ہو وہ نظام خدا کا نہیں ہو سکتا، وہ بندوں کا نہیں۔ اور یہ بغاوت ہے الہی نظام سے، یہ سب نتیجہ ہے اسلامی نظام سے بغاوت۔ آج مسلمانوں کو منزل نہیں ملی، وہ اسلام نظام کی باتیں تو کر رہے ہیں لیکن نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں۔ اسلامی نظام ہے کیا، یہ تو طے کرے کہ اسلامی نظام میں کیا جمہوریت ہے، آمریت ہے یا شہنشاہی ہے؟ یہ دینی نظام ہے، شہنشاہیت، آمریت اور جمہوریت۔ تو کسی ملک میں کچھ، کسی ملک میں کچھ، کسی ملک میں کچھ، یہ کیوں ہے؟ ایک ہی سسٹم کیوں نہیں؟ اور ایک سسٹم کبھی بھی رہا ہے؟ رسول کے بعد پہلا مرحلہ آیا تو کا اجماع یعنی جمہوریت کا، وہ بھی 30-35 افراد کی جمہوریت۔ دوسری منزل پہ جا کے نامزدگی ہو گئی، ایک نے دوسرے کو نامزد کیا، وہ حق جو رسول کو نہ تھا، وہ حق جو رسول کو نہ دیا۔ رسول اگر کسی کو نامزد کرتے تو قابل قبول نہیں،
دیا گیا. تیسرے مرحلے پہ آ کے شورا 6 افراد میں لمیٹڈ ہو گئی. 6 افراد کو حق انتخاب دے دی اور اس کے بعد تو یہ تینوں سلسلے طریقہ انتخاب ناکام ہوئے یا جیسا کہ گفتگو ہو رہی تھی ٹوٹل کولیپس ہو گیا. تیسرے مرحلے پر آ کر یہ پورا سسٹم ہی کولیپس ہو گیا جو عوامی بغاوت ہوئی. اور جیسا کہ میں کہہ رہا تھا یہ کرپشن کے خلاف عوام کھڑے ہو گئے. عدل اور انصاف رہا ہی نہیں. انصاف کا تیا پانچا ہو گیا. ہر صوبے میں اپنے ہی خاندان کا گورنر بیٹھا. اب انقلاب تو دیکھو, وہ بنو امیہ جو رسول کی زندگی کے آخری مرحلے میں مسلمان ہوئے نظریہ ضرورت کے تحت, وہ پوری مملکت پر حاوی ہو گئے جو آخری وقت تک بدترین دشمن رہے. اور رسول کے مقرب اور محترم اور برگزیدہ صحابہ اہل بیت کو تو ابھی بات نہیں کر رہا ہوں میں, رسول کے مقرب محترم معزز صحابہ کرام آج جن کے نام کی دعائی دی جا رہی ہے وہ کہیں کسی منصب پر نظر نہیں آ رہے. اور اگر کسی کو کوئی منصب ملا بھی عارضی طور پر تو معزول کر دیا گیا, اس کی جگہ بھائی بھانجا بھتیجا منصب پر آ گیا. اور ایسے ایسے گورنر جو شراب کے نشے میں دھت ہو کر آئے مسجد میں اور صبح کی 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دیں اور پلٹ کے پوچھیں اور پڑھا دوں. مروان بلالت میں اپنے سامنے والوں کی داد دوں گا کہ میں تو نام نہیں لے رہا ہوں لیکن وہ پہنچ گئے. بات کہاں ہو رہی ہے؟ یہ مجلس حسین کا فیض, یہ منبر کا فیض ہے. ورنہ کسی کو پوچھو تو کسی کا نام ہی نہیں پتا ہے, کسی کا نام نہیں پتا, نہ اچھوں کا نہ بروں کا. نعرہ حیدری 4 6 8 نام یاد ہوں گے 10ویں میں. تو عزیزو یہ اوپن یونیورسٹی ہے. یہی تو سبب ہے کہ ہمارا جوان ادھر سے ادھر نہیں ہوتا, ادھر سے ادھر آتے, ادھر سے ہی ہو رہا. تو عزیزو یہ عوامی بغاوت اور کیسی بغاوت, ہم نہیں کھولتے زبان کو, لیکن اب کیونکہ ہم سے آج تک جو بدلہ لیا جا رہا ہے نا دراصل وہ اسی خون کا بدلہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ قصاص صرف جمل اور صفین میں نہیں لیا گیا, آج بھی ہم سے لیا جائے. مگر تاریخ جائزہ تو لے کہ کس نے کس کو قتل کیا ہے. علی نے تو بچانا چاہا ہے, علی نے تو حفاظت پہ معمور کیا ہے اپنے بیٹوں کو, علی نے تو سمجھوتا کرانا چاہا ہے, علی نے تو سیکیورٹی کے فرائض بھی انجام دیے, مذاکرات بھی کرائے, درمیان میں پل بھی بنے کہ حل کرو, مسائل کو حل کرو. علی نے انتہائی کوشش کی کہ جن گورنروں کے خلاف شکایات ہیں انہیں تبدیل کرو. اور بظاہر مان بھی لیا گیا, لیکن پھر والے جو ڈی فیکٹو پرائم منسٹر بیٹھا ہوا تھا مروان ابن حکم, اس نے جعلی مہریں استعمال کی اور ساتھ ہی ساتھ جو کہ آرڈر معزولی کے ہو چکے تھے تو ساتھ ہی دوسرا خط روانہ کر دیا کہ اس معزولی کے آرڈر کو قبول نہ کرنا
اور اپنے عہدے پر برقرار رہنا، اور جو آ رہا ہے اسے قتل کر دینا، رخت پکڑا گیا ہے۔ تب ایسی صورتحال میں اور اشتعال بڑھنا چاہیے تھا، اور اگر یہ بغاوت نہیں تھی تو پھر مدینے میں قتل ہوا ہے، کہیں جنگل میں نہیں ہوا ہے۔ صحابہ کرام کہاں تھے؟ رسول کے بڑے بڑے صحابہ کہاں تھے؟ سب مدینے میں تھے۔ کیوں نہیں حمایت کو کھڑے ہو گئے؟ کیوں نہیں کسی نے بچاؤ کیا؟ کیا ان کی خاموش ہمدردیاں ساتھ نہیں تھی قتل کرنے والوں کے؟ کیا ان کے ایمان سے نہیں ہوا؟ اور پھر مجھے پوچھنا، دیکھیے آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ کفر اور قتل کے فتوے ہیں نا، یہ کفر کے فتوے ہیں نا جو دیے گئے مسلسل، کہ فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں واجب القتل، فلاں فرقہ کافر، پورا فرقہ کافر، اس فرقے کے سب لوگ واجب القتل۔ تو وہ قتل بھی ایک فتوے کی بنیاد پر ہوا ہے، اور وہ فتویٰ دینے والی خاتون وہ ہے جس سے آدھا اسلام مسلمان لے رہے ہیں۔ آدھا اسلام جس سے لیا ہے اس نے فتویٰ دیا ہے قتل کا، قتل کرو اس ناسل کو، اور پھر وہی میدان میں آ گئی جب علی خلیفہ بن گئے تو وہ جو فتویٰ انہوں نے خود دیا تھا، جب قتل ہو گئے، اور فتویٰ اس لیے دیا کہ ان کا وظیفہ کم کر دیا تھا۔ برائے چلانا بے شمار عزیزو، یہ تاریخ کیا کچھ چھپا سکتا ہے حقائق کو؟ فتویٰ انہوں نے دیا، قتل کا فتویٰ دیا۔ اس کے بعد پھر جب دیکھا یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا، یہ تو اور علی بن گئے خلیفہ، تو پھر کیا نہیں، وہ مظلوم قتل ان کے خود کا احساس۔ وہی دو بڑے نام جو پیش تھے ساری شورش میں، اس توقع کے ساتھ کہ شاید قرائے فال ان کے نام نکلے گا، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ علی کو دنیا نے تسلیم کر لیا تو وہ بھی پیش قصاص طلب کرنے والے۔ عزیزان گرامی، کوئی تاریخ کا جائزہ تو لے۔ کیوں روکا جاتا تاریخ پڑھنے سے، منع کیا جاتا تاریخ پڑھنے سے، تاریخ کو شجر ممنوع قرار دیا جاتا ہے، تاریخ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ۔ اور عزیزو، مدینے میں قتل ہو رہا ہے خلیفہ وقت کا، اتنے بڑے آدمی کا، 3 دن تک لاش دفن بھی نہ ہو سکے، اور اگر دفن کیا گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں قبر کی جگہ نہیں۔ تو عزیز ہو، یہ عوامی بغاوت ہی تو کیا ہے، یہ وہی کچھ نہیں ہوا جو لیبیا میں ہوا، جو وہاں کے ایک برسوں تک حاکم رہنے والے عامر کے خلاف جو کچھ ہوا۔ تاریخ نے دہرایا اپنے آپ کو، لیکن اب کیا ہوا کہ وہ انبوہ کثیر، وہ ہزاروں سے گزر کے لاکھوں افراد علی کے در پہ آ کے سجدہ ریز، اور کہ یا علی اب یہ ذمہ داری آپ سنبھالیں، جبکہ علی نے اس شورش میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا، بلکہ جیسا کہ میں نے کہا انہوں نے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور علی 3 روز تک انکار کرتے رہے، نہیں غیری جاؤ، میرے غیر کے پاس جاؤ، میرے غیر کے پاس جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں، کہنے اب آپ کے سوا ہم کہیں نہیں جائیں، کہ نہیں تم مجھے برداشت نہیں کر سکو گے، کہنی مولا اب ہم آپ کے علاوہ کہیں نہیں جائیں گے، ہم نے بہت ٹوکریں کھائی۔ آپ نے دیکھا جب زمانہ ٹھوکریں کھاتا ہے نا تب راہ راست پر آتا ہے، اور اب آیا راہ راست۔ اور سنو، علی کی بیعت چند گنے چنے لوگوں نے نہیں کی،
کتنا کثیر مجمع ہے معلوم ہے آپ کو؟ علی کہتے ہیں اما رانی والناس ینسالون علی من کل جانب حتی لقد وطع الحسنان وشق اطفایا مجتمعین حولی کربیزت الانم. میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ہر طرف سے لوگ مجھ پر امنڈ ڈال رہے ہیں، ہر طرف سے لوگ ٹوٹ پڑ رہے ہیں مجھ پر، یہاں تک کہ میری عبا پھٹی جا رہی تھی اور حسن و حسنین مجمع کے پاؤں کے نیچے کچلے جا رہے ہیں. حتی لقد وطع الحسنان وشق اطفایا مجتمعین حولی کربیزت الانم. لوگ میرے گرد اس طرح سے منڈلا رہے تھے جیسے جانوروں کا ریوڑ ہو. تو اب میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی عوامی اور جمہوری حکومت علی ہی کی ہے. ایک طرف نفس بھی علی کے لیے، اگر نفس کو جو مانتا ہے، نفس کا جو قائد ہے، جس طرح سے انی جاعل فی الارض خلیفہ یہ نفس الہی ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے خلیفہ بنایا. ابراہیم کے لیے انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تجھے انسانیت کا امام بنایا. تو علی کی وہ واحد خلافت ہے جہاں نفس بھی ہے اور عوام کا اجماع بھی ہے، جمہوری بھی ہے اور نفس سے قائم ہونے والی بھی ہے، پہلا امام بھی ہے، چوتھا خلیفہ بھی ہے. تو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا کتنی بڑی بغاوت ہے. آج آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے نا، کیا نقص تھا علی کی خلافت، کیا خامی تھی؟ علی کے خلاف میدان میں آنے والے بتاتے تو صحیح کہ علی کی خلافت قانونی نہیں، آئینی نہیں. تو عزیزان گرامی آئیے میں اس منزل پر اتنا سب سے بڑی آئینی حکومت ہے، سب سے بڑی اسلامی حکومت ہے، صحیح معنوں میں کوئی نقص نہیں، کوئی خامی نہیں. اور وہ الزام ٹوٹل فراڈ تھا جو علی پر عائد کیا گیا، اور علی پر بھی عائد نہیں کیا جا رہا. علی سے کہا جا رہا ہے کہ قاتلوں کو ہمارے حوالے کرو، ہمارے حوالے کرو. ارے تم کون ہوتے ہو جو تمہارے حوالے کرے؟ علی جائز طور پر منتخب خلیفہ ہے. علی کہتا ہے، آج بھی کیا ہو رہا ہے یہی نا، یہی کہا جا رہا ہے آؤ عدالت میں جاؤ، عدالت میں کیس دائر کرو، شواہد پیش کرو، ثبوت پیش کرو اور عدالت جو فیصلہ کرے. علی بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے میری خلافت کو تسلیم کرو، عدالت میں آؤ، گواہ لاؤ. تمہارے حوالے کیسے کرتے؟ کسی بھی منتخب حکومت کے خلاف ایک جم غفیر آ جائے، ایک ٹولہ آ جائے اور کہ لاؤ ہمارے حوالے کرو، اور پھر نام بھی تو لو، ثبوت بھی تو لاؤ، شواہد بھی تو لاؤ. کوئی ایک تو ہو. قتل ایک فرد کرتا ہے یا ہم وہ کرتا ہے؟ تو علی کا یہی موقف تھا کہ سب سے پہلے علی تو کہتے کہ پہلے قانون کے دائرے میں آؤ، قانون کے دائرے میں آؤ. ہم قصاص چاہتے ہیں. کس کا قصاص؟ ایسا قصاص. اور قصاص کس سے مانگو؟ کیا علی نے قتل کیا تھا؟ کیا علی کے امام پہ قتل ہوا تھا؟ آج کوئی جانکاری نہیں. عزیزان گرامی، کل میں نے ممبر سے تذکرہ کیا بانی جماعت اسلامی ابوالعلا مودودی کا. انہوں نے بہت جائزہ لیا ہے اس دور فتن کا. وہ لکھتے ہیں اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو آج کثرت سے ہو گئے کہ جو یزید کو جائز خلیفہ مانتے، اور یہ کہتے رہے اور مانتے رہے اور لکھتے رہے کہ امام حسین نے معاذ اللہ خاکم وطن بغاوت کی.
کیونکہ یزید کی حکومت قائم ہو چکی تھی. ایک حکومت جو قائم ہو چکی ہو اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا بغاوت ہے. تو یہ طبقہ فکر پیدا ہو گیا ہے. اس کے جواب میں لکھا مولانا مودودی نے کہ وہ لوگ جو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یزید کی اسٹیبلشڈ حکومت تھی، قائم شدہ حکومت تھی، قانونی حکومت تھی، اس کے خلاف امام حسین کو اٹھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک بہت بڑے دیوبندی عالم تھے جو اللہ کو پاس پہنچ گئے اور اپنے کیے اور کہے کی جزا و سزا بھگت رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا تھا امام حسین نے خروج کیا معاذ اللہ، خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ایک جملے میں کہہ رہے خروج کیا، دوسرے میں. تو مولانا مودودی نے ہم کو جواب دیتے ہوئے ایسے لوگوں کو ہی لکھا کہ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید کی حکومت اسٹیبلش تھی، قانونی تھی، اس کے خلاف امام حسین کو اٹھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ جواب دیں کہ علی کی حکومت تو بزیادہ درجہ اولا قانونی اور مستحکم تھی نا، اس کے خلاف جو اٹھ کھڑی ہوئیں، جو اٹھ کھڑے ہوئے، اس کا کیا جواز؟ نص بھی ہے، اجماع بھی ہے، جمہوری بھی ہے، عوامی حکومت بھی ہے. علی واحد الیکٹڈ خلیفہ ہے. سنو ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور نوجوانوں یاد رکھنا، علی کی ولایت بھی کھلے میدان میں ہے، علی کی خلافت بھی کھلے میدان میں. نعرے حیدری! نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، اور یا بن گئے ولی یا علی کہنے والے. نعرے حیدری! علی مولا بھی کھلے میدان میں بنا ہے، لاکھوں کے مجمع میں بنا ہے، اور علی خلیفہ بھی کھلے میدان میں بنا ہے. عوامی اجماع ہے. تو علی کے خلاف تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور پھر کیا قرآن اجازت دیتا ہے کسی عورت کو کہ وہ میدان میں لشکر لے کے اترے؟ کیا قرآن میں ہے کہیں اجازت؟ قرآن تو واضح طور پر حکم دیتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. بیٹھو اپنے گھروں میں، خبردار اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا اور جاہلیت کے ادوار کی طرح پناہ و سنگار کر کے رہنا. تو عزیزو، قرآن نے ہر کسی کو وہ بھی عورت ہوئی. بھائی دیکھیے، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ عجیب انداز سے گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیے، نماز کے لیے وضو ضروری، وضو کے لیے پانی ضروری، پانی کے بغیر وضو ہو نہیں سکتا. لیکن اگر پانی نہ ہو تو مجبوراً نماز پڑھنے کے لیے تیمم مٹی پر. تو خاص حالات ہو گئے نا، خاص حالات میں پانی دستیاب نہ ہو تو مٹی پہ تیمم کرو. عورت کو خانہ داری کرنا ہے، میدان میں کب آئے؟ جب کوئی مرد نہ ہو. حالات تو یہی ہوں گے نا. لیکن نہیں، میں گفتگو کو زیادہ قرآن مثالیں دیتا ہے، مثالیں. حتیٰ کہ خدا نے خود اپنی مثال دی، اپنے نور کی مثال دی. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح
المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کانہا کوکب دری، اللہ اپنے نور کی مثال دے رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک مکھی کی بھی مثال ہے قرآن میں۔ میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں لیکن بہت غور سے سنیے۔ وَمَثَلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، صاحبان کفر کے لیے مثال، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ۔ کس کے لیے مثال؟ صاحبان کفر کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے مثال۔ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ، کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، یہ دونوں ہمارے صالح بندوں کے تحت تھیں، دونوں ہمارے صالح بندوں کے تحت تھی، دونوں ہمارے انبیاء کے تحت تھی، دونوں نبی تھے ان کے تحت تھیں، فخانتاہما، دونوں نے خیانت کی۔ تو آگے قرآن کہتا ہے کہ انہیں نبی سے رشتہ داری کچھ کام نہ آ سکی، جوک دیا کام نہ آ سکی۔ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، ہم نے کہا جاؤ جہنم میں، جہنم میں جانے والوں کے ساتھ۔ کوئی کام نہ آ سکی۔ اسلام میں رشتہ داریاں نہیں ہیں، اسلام میں رشتہ داریاں نہیں ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں صرف عمل صالح ہے۔ اگر عمل صالح پر بیٹا بھی پورا نہیں اترتا تو پیغمبر سے کہہ دیا جاتا ہے انہو لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں ہے، بیٹا صحیح اہل نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس نے عمل غیر صالح کیا ہے، اس کی سفارش ہم نہیں قبول کریں گے۔ تو دونوں زوجہ ہیں، دو انبیاء کی، حکم ہو رہا ہے جاؤ جہنم میں کیونکہ خیانت کی۔ فَمَثَلٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون، اور ایمان والوں کے لیے مثال فرعون کی زوجہ ہے، کافر کی زوجہ۔ پروردگار مثالیں کہاں سے لایا، کہاں سے ڈھونڈ کے؟ بھئی صاحبان نے کفر کے لیے مثال دینی تھی تو کافروں کی زوجہ کی مثال دیتا، لیکن یہ مثال اس لیے کہ زوجہ ہونا باعث شرف نہیں ہے، زوجہ نبی کی ہونا اس بات کی ضمانت نہیں کہ جنت میں جائے گی، بلکہ عمل مطابق نہیں ہے شریعت کے تو جائے گی جہنم میں۔ اگر اس نے بغاوت کی ہے تو جب اس کا مقام جہنم ہے تو وہ اہل بیت میں کیسے ہو جائے گی؟ نعرے حیدری! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر عمل صالح کی منزل پر نہیں ہے بلکہ بغاوت کر رہی ہے، ارے زوجہ تو ہے لیکن رفیق حیات تو ہے، رفیق مقصد نہیں ہے، رفیق مقصد نہیں۔ اور فرعون کی جو زوجہ ہے وہ مومنہ، صاحبان ایمان کے لیے مثال بتلا رہا ہے قرآن۔ دیکھو کسی کامل گھرانے کا ہر فرد کامل نہیں ہوتا، کسی کامل شخص کے گھر کا ہر فرد کامل نہیں ہوتا، اور کافر فرد کے گھر کا ہر فرد کافر نہیں ہوتا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا عمل ہے، ہر ایک کا۔ تو یہ ہے منزل جنگ جمل، اور مسلمانوں کو برگلایا گیا، دھوکہ دیا گیا، دھوکہ دیا گیا، اور علی کے مقابلے آج بھی عزیزوں پریشانی یہ ہے کہ دونوں طرف مسلمان، لیکن دیکھو تو صحیح، مسلمان کبھی لڑتا ہی نہیں، مسلمان سے لڑتا ہی نہیں،
مسلمان مسلمان کو قتل کرنا تو درکنار، لڑتا ہی نہیں، اختلاف ہی نہیں کرتا، مسلمان مسلمان سے اختلاف نہیں کرتا۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ رسول کی تعریف ہے نا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ میں آج کے حالات کے تناظر میں گفتگو کر رہا ہوں، مسلمان کبھی مسلمان سے نہیں لڑتا، لڑے گا کیسے؟ پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا۔ جو لڑے گا مسلمان سے، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہوگا، وہ خود دائرہ اسلام میں نہیں رہے۔ اور دیکھیے قرآن نے ہر زمانے کے لیے ہدایت کی، آج کے لیے بھی کی۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے۔ اور دیکھیے قرآن نے واضح لائحہ عمل دیا ہے کہ مسلمان کبھی مسلمان سے نہیں لڑتا، مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے۔ دیکھیے اتحاد بین المسلمین کا نعرہ بڑا دل فریب ہے، لیکن میں کبھی سوچتا ہوں یہ کیا نعرہ ہے؟ اتحاد تو ان کے درمیان ہوتا ہے جس میں اختلاف ہو، اتحاد تو ان میں ہو جس میں اختلاف ہو، چاہے اختلاف کی گنجائش ہی نہ ہو۔ مومن مومن کا بھائی ہے، اور اگر غلط فہمی ہو جائے یا کچھ ناچاکی ہو جائے تب بھی قرآن نے واضح طور پر ہدایت کی کہ فَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو گروہ مومنین کے آپس میں ٹکرا جائیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان میں صلح کرا دو، غیر جانبدار نہ ہو جاؤ، گھر بیٹھ کے تماشا نہ دیکھو، گھر بیٹھ کے تبصرے نہ کرو، گھر بیٹھ کے تنقید نہ کرو، کوئی کسی کو برا کہے کوئی کسی کو برا کرے نہیں۔ اگر دو گروہ ایمان والوں کے ٹکرا رہے ہیں تو تمہارا کام ان میں صلح کرانا ہے، صلح، خاموش نہ بیٹھو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اور اگر وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر اس نتیجے پر پہنچو کہ ان میں سے ایک باغی ہے، ایک نے بغاوت کی ہے دوسرے کے خلاف، ایک ظالم ہے دوسرا مظلوم ہے، وَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو بغاوت کرنے کے والے کے خلاف قتال کرو، جہاد کرو۔ کس کے خلاف؟ جو ظالم ہے، جو باغی ہے۔ تو اگر ٹکرائیں گے طبقے تو ایک یقیناً ظالم ہوگا، ایک مظلوم ہوگا، ایک صحیح ہوگا ایک غلط ہوگا، ایک حق ہوگا ایک ناحق ہوگا، دونوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی زمانے کے لوگ اگر ٹکرا جائیں تو ان کے درمیان صلح کرو، صلح کرو، اور یہی علی نے کیا۔ عزیزو، بغت احداہما علی الاخری، اگر ایک ظالم ثابت ہو جائے، دیکھیے ظالم سے تو ٹکرا سکتا ہے، باطل سے ٹکرا سکتا ہے، لیکن حق کبھی باطل سے نہیں ٹکرا سکتا۔ باطل میں جنگ ہو سکتی ہے، حق میں جنگ نہیں ہو سکتی، سمجھے؟ حق کبھی حق سے نہیں لڑتا، حق سے لڑے گا ناحق، حق سے لڑے گا باطل، صحیح سے لڑے گا غلط۔ تو اگر ایک باغی ہو اس میں سے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى وَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اس کے خلاف قتال کرو جو ظالم ہے، جس نے بغاوت کی ہے، حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ امر الہی کی طرف لوٹ آئے۔ تو عزیزو، اگر
ایسا ہوا تھا اور اگر آج ایسا ہو رہا ہے تو دونوں پر گھر بیٹھ کے تبصرے کرنا غلط ہے. یہ دیکھنا لازم ہے اور دیکھنا لازم تھا کہ دو میں غلط کون ہے. جو غلط ہے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرو اور نہ آئے تو اس کے خلاف قدم اٹھاؤ, اس کے خلاف اقدام کرو. آج بھی مسلمان آج کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے, آج بھی کنفیوزڈ ہے. جو آج وہی کنفیوزڈ ہوگا جو کل کے بارے میں کنفیوز تھا. نعرے حیدری. جو کل کے بارے میں کنفیوز تھا, جس کی سمجھ میں نہ آیا, جس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کون صحیح ہے کون غلط, جس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی, جس نے ذہن پر زور ہی نہیں دیا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, کون باغی ہے اور کون نہیں ہے, جسے کل کے باغی سمجھ میں نہ آئے انہیں آج کے باغی کیا سمجھ میں آئے. آج کے باغی کہاں سے سمجھ میں آئیں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ مذاکرات 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 کر لو مذاکرات. لیکن آخر جب پتہ چل جائے, طے ہو جائے کہ باغی کون ہے, تو پھر اس کے خلاف تو قرآن نے واضح طور پہ کہا فقاتل التی تقوی. اس زمانے میں بھی علی نے بھی بڑے مذاکرات, بڑی سمجھانے کی کوشش کی, اور عزیز رسول سے بھی کچھ چھپا ہوا نہیں تھا, کچھ چھپا ہوا نہیں تھا. قرآن بھی قیامت تک کی خبریں دے رہا ہے, قرآن قیامت تک کی پیشین گوئیاں کر رہا, اور رسول کو صرف 11 ہجری تک ہی کا علم نہیں تھا. رسول نے اپنے بہت سے اصحاب سے بتا دیا تھا, بہت سے اصحاب سے, کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا, تمہارے ساتھ یہ ہوگا, تمہارے ساتھ یہ ہوگا. کل بھی اس پر گفتگو ہوگی, بتلا دیا تھا. اور مولانا مودودی نے بھی لکھا کہ اپنی ازواج کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, رسول نے ایک مرتبہ ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تم میں سے کوئی ایک خروج کرے گی, خروج کرے گی اور اس پر حوض کے مقام پر کتے بھونکیں گے. یہ تمام تاریخوں نے لکھا ہے, اس پر حوض کے مقام پر کتے بھونکیں گے. مولانا مودودی نے بھی لکھا, اور اس پر بڑے اعتراضات ہوئے. اس کے جوابات کے طور پر ایک اور کتاب لکھی گئی علی کی طرف سے, خلافت و ملوکیت کے اوپر اعتراضات کے جوابات. اس میں تو اور تفصیل سے لکھا, اور تفصیل کہ خواب کے مقام پر اس پر کتے بھونکیں گے. رسول 11 ہجری میں اٹھ گئے, 36 ہجری میں علی کی خلافت میں, اور اس کے بعد پہلا مار کر جمل کا. اور تاریخ نے لکھا کہ جب لشکر لے کر چلی ہیں تو اسی مقام پر پہنچی ہے جس کا رسول نے تذکرہ کیا تھا. ایک مرتبہ کتے بھونکنے لگے, کتے بھونکنے لگے, تو گھبرا گئی. پوچھا یہ کون سا مقام ہے, کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ حوض ہے, یہ حوض ہے, یہ حوض ہے. ہاں بس اب واپس چلتے. اب پلٹنے لگی. پوچھا کیا ہوا؟ کہ مجھے حدیث یاد آ گئی, رسول نے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی ایک بغاوت کرے گی, اور میرے لیے یہ بھی کہتے تھے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم ہی وہ نہ ہو. آپ کے مقام پر کتے پھونکیں گے. تو مجھے یہ حدیث مجھ پر ثابت ہو رہی, میں پلٹ رہی. اب آگے نہیں بڑھ سکتی, لیکن جو اکسا کر لائے تھے, جو بھڑکا کر لائے تھے, انہوں نے واپس نہ دیا. آپ نے دیکھا کتے بھی بعض اوقات انسانوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں. نعرے حیدری. ہدایت کر جاتے, ہدایت کر جاتے. کتے انسان کی ہدایت کر جاتے. یہ نہ بھونکتے تو یہ نہ ہوتا نا, یہ بھونک کے انہوں نے ہدایت کرنا چاہیے. عزیزو جو ہدایت کرے وہ کتا افضل ہے نا انسان سے. عزیزان گرامی ہو کر رہی, ہونی تھی, ہوئی.
اور آج لکھنے والے کہنے والے تذکرہ نہیں کرتے، جمل اور صفین سے گزر جاتے ہیں، اور اگر کہتے بھی ہیں تو کہتے ہیں ہاں خطا اجتہادی. یہ اجتہادی خطا آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی. خطا اجتہادی کیا؟ خطا اجتہادی، ارے بھائی اجتہاد میں خطا تلوار سے نہیں ہوتی، سبحان اللہ، تلوار سے نہیں ہوتی، میدان میں نہیں ہوتی، قلم سے ہوتی، گفتگو میں ہوتی. اور اجتہادی خطا کی تو کوئی سند رسول سے تو نہیں مل رہی، نہ قرآن سے مل رہی. لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ اجتہادی خطا ہوئی اور عمر بھر پچھتاتی رہی، توبہ کرتی رہی، توبہ کرتی رہی، پچھتاتی رہی، لیکن کسی نے نہیں لکھا کہ علی سے بھی اجتہادی خطا ہو گئی. نعرے حیدری. اجتہادی خطا جس سے ہو خطا خطا ہے، خطا خطا ہے، اور خطا جس سے ہو معصوم نہیں ہے. معصوم سے خطا نہیں ہوتی. عزیزو دیکھو، ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں اور گفتگو کو آخری موڑ پہ لا رہا ہوں. قدرت نے بھی انتظام کیا، قدرت نے بھی انتظام کیا. ادھر بہن ہے تو ادھر بھائی ہے. سمجھنے کی کوشش کریں جمل کو. جمل سمجھ میں آئے تو کربلا سمجھ میں آ جائے گی. ایک طرف بہن ہے تو دوسری طرف بھائی ہے. بھائی کون؟ محمد ابن ابی بکر، جو ابو بکر کا بیٹا ہے، جس کو علی اپنا بیٹا کہتا ہے، جو علی کا شہدائی ہے، جو مولائی ہے، جس کی تربیت علی نے کی ہے، جو علی کا جانثار ہے، جسے علی بہت چاہتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، جس کی شہادت پر علی پھوٹ پھوٹ کے روئیں، دہاڑے مار مار کے روئیں، جیسے باپ اپنی سگی اولاد پہ روتا ہے. علی نے اس کی تربیت کی ہے. علی کہتے ہیں یہ صلب ابی بکر سے ہے لیکن میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے. علی نے ذرے کو کامل بنا دیا اور حق کے بارے میں بالکل تذبذب میں نہیں ہے، رشتہ داریوں کو نہیں دیکھ رہا. ولی کے لشکر میں، ہرابل دستے میں، جب میدان میں بھائی بہن کا مقابلہ اور آمنا سامنا ہوتا ہے تو بہن شکایت کرتی کہ تو اور میرے مقابلے پہ، تو اور میرے مقابلے پہ آ رہا ہے. کہ ہمشیرہ گرامی کیا کروں، مجھے معاف کیجیے گا، آپ ہی تو مجھے حدیث کا درس دیا کرتی تھی، آپ ہی تو مجھے حدیث کا درس دیا کرتی تھی، اور آپ ہی نے تو مجھے یہ حدیث یاد کرائی تھی کہ رسول نے کہا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. نعرے حیدری. بآواز بلند تر صلوات. آپ ہی نے مجھے یہ حدیث یاد دلائی تھی کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے. اور مزید رسول نے یہ بھی فرمایا تھا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی پھرے. یعنی حق کو ادھر ادھر پھیرتے جدھر جدھر علی پھرے. علی کو، علی کے لیے دعا نہیں ہے، دعا علی کے لیے نہیں کہ علی کو ادھر ادھر پھیر جدھر حق پھرے، نہیں، حق کا قبلہ علی ہے، حق کا بھی قبلہ علی ہے. اس رسول کی حدیث کے مطابق یہ حدیث تمام متفقہ
طور پر تمام احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، تو علی جدھر ہے ادھر حق ہے، ادھر حق ہو ادھر علی نہیں، علی جدھر ہے ادھر حق ہے۔ اگر علی خانہ کعبہ میں ہو تو حق ادھر ہے، اگر علی ذوالشیرہ میں ہو تو حق ادھر ہے، اگر علی بستر رسول پر ہو تو حق ادھر ہے، اگر علی بدر میں ہو تو حق ادھر ہے، اگر علی احد میں ہو تو حق ادھر ہے، اگر علی خیبر میں ہو تو حق ادھر ہے، اگر علی خندق میں ہو تو حق ادھر ہے، اگر علی حنین میں ہو تو حق ادھر ہے، علی اگر مباہلے میں ہو تو حق ادھر ہے، علی اگر غدیر میں ہو تو حق ادھر ہے، اور اگر علی گھر میں خاموش ہو کر بیٹھ جائے تو حق علی کے ساتھ ہے۔ گھر ہی نہیں، اگر علی 24 سال گھر بیٹھا رہے تو حق علی کے ساتھ ہے، اور اگر علی جمل میں آ جائے تو حق علی کے ساتھ ہے، صفین میں آ جائے تو حق علی کے ساتھ ہے، نہروان میں آ جائے تو حق علی کے ساتھ ہے۔ علی اور حق میں جدائی ہو ہی نہیں سکتی، علی حق سے جدا ہو ہی نہیں سکتا، اور حق علی کے دامن کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ کسی لکھنے والے نے علی کے لیے نہیں لکھا کہ خطا ہو گئی، علی کے موقف کو سب نے تسلیم کیا۔ جمل تک بہت سے پریشان تھے، حتیٰ کہ جمل کے میدان میں علی نے بہت سب کی ہدایت کی ہے۔ طلحہ و زبیر جو اس قتل میں بھی پیش تھے، وہ علی کے مقابلے پر آ گئے، علی انہیں ڈھونڈتے رہے اور وہ بچتے رہے، بھاگتے رہے، اور جب انہوں نے علی میں گھیرا، تم سے رسول نے یہ نہیں کہا تھا، تمہاری موجودگی میں رسول نے یہ حدیث نہیں بیان کی تھی، تم نے میرے بارے میں یہ نہیں سنا، آخر علی سے یاد آئی تو پلٹے، یو ٹرن لیا۔ یہ اور بات ہے کہ سلامت نہ پہنچ سکے گھر، راستے ہی میں کام ہو گیا۔ تو عزیزو، جمل میں جا کر بہت سو پر حق واضح ہوا، تو جمل سے پہلے تذبذب میں تھے، دونوں طرف بڑے لوگ ہیں، ایک طرف نفس رسول ہے تو ایک طرف زوج رسول ہے، ایک طرف نفس رسول، ایک طرف زوج رسول۔ لیکن علی نے وہ حربیں استعمال نہیں کی، علی بھی چاہتے تو کر لیتے، علی بھی چاہتے تو اپنے ساتھ حضرت ام سلمہ کو لے کر آ جاتے۔ ام سلمہ نے پیشکش کی ہے، میرے لیے جو کہو، جو حکموں میں حاضر ہوں۔ کہ نہیں، آپ گھر میں بیٹھیں، آپ ناموس رسول ہیں، آپ کا گھر بیٹھنا، کسی زوج رسول کو نہیں۔ محمد بن بکر صاحب وہ بھی اپنی کھلی ہوئی مرضی کے ساتھ، لیکن جمل میں بہت سن، اور جن پر جمل تک بھی حق واضح نہیں ہوا تھا، صفین میں واضح ہوا، صفین میں واضح ہوا، اس پر گفتگو کریں، بسر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، لیکن دنیا اتنی تو تاریخ کی گہرائی میں جا کے سوچے، کسی ام المومنین کا قاتل کون ہے؟ تحقیق طلب ہے مسئلہ کہ ان کا قاتل کون، جس نے استعمال کیا، اکسایا، جن کی آنکھ بھڑکوائی، بدل بھی اسی کو، اس لیے کہ اس کو بھی خطرہ تھا کہ علی کے خلاف اٹھ کھڑی ہو گئی تھی، کہیں میرے خلاف نہ اٹھ کھڑی ہو۔ تو بڑی دل خراش، ہم نے کہا نا دنیا کنفیوزڈ ہے، ہم کنفیوز نہیں، اس لیے ہم نے ہر دور میں حق کو سمجھا ہے، پہچانا ہے، کبھی حق کے بارے میں تذبذب میں نہیں رہے، صرف ظاہری کلمے سے دھوکہ نہیں کھایا، صرف ظاہری دکھاوے کے اسلام سے دھوکہ ختم ہو گئی۔ آج کی حد تک
کل ہم یہیں سے آگے بڑھیں گے اور کل اور پرسوں آخری گفتگو ہوگی کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچیں. آج کا مارکا سمجھ میں آ جائے. پریشانی کی بات نہیں. مسلمان نہیں لڑتا مسلمان سے. وہ مسلمان ہی کیسا جو مسلمان سے لڑے. وہ دکھاوے کا ایسا. اگر یہ دل سے اسلام لائے ہوتے تو میں نے جیسے کہا رسول کی آنکھ بند ہوتی 50 سال کے اندر واقع کربلا نہ ہو. آج پاکستان کو 60 سال سے زیادہ ہو گیا نا. اب بھی کتنا احترام ہے بانیان پاکستان. 60 سال سے زیادہ. لیکن رسول کی اولاد کے ساتھ مسلمانوں پر کیا سلوک. دل خراش حقیقت ہے. اور یہ سلوک کب سے شروع ہوا؟ یہ 50 سال بعد ہی سلوک نہیں ہوا. 50 سال بعد تو انتہا کو پہنچا. ابتدا ہی میں رسول کی زوجہ کا اتنا احترام اور رسول کی بیٹی کا کیا احترام کیا ہوں. کیا احترام. وہی بیٹی باپ کی آنکھ بند ہوتے ہی نہیں معلوم اس پہ کیا گزری. نہیں معلوم کیا گزری کہ باپ کی قبر پر آ کر فریاد کرتی اور کہتی بابا صبت علیہ مصائب اللہ والنہار صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب گزرے ہیں, وہ مصیبتیں ٹوٹی ہیں, وہ مصیبتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر روز آئے روشن پہ گرتی یہ مصیبتیں تو شب تار میں بدل جائیں. دیکھیے شاعر کو اجازت ہے غلو کرنے کی. شاعر غلو کرتا ہے لیکن مقام عصمت سے اگر کوئی شعر کہے تو اس میں غلو نہیں ہو سکتا. شہزادی کیا کہہ رہی بابا مجھ پر وہ مصائب گزرے ہیں آپ کے بعد جو اگر روز آئے روشن پہ گزرتے. یہ کون سے مصائب ہیں شہزادی؟ یہ کون سی مصیبتیں ہیں؟ عزیزان گرامی یہ وہ شہزادی ہے کہ جس کے مصائب بھی ہم کھل کے بیان نہیں کر سکتے. کس قدر ستائی گئی, ظالم کون تھے, ظلم کس نے کیے, کیسے کیسے ظلم ہوئے. یہ مدینہ ہے, مدینہ رسول کی ابھی آنکھ بند ہوئی ہے کہ یہ ہو رہا ہے رسول کی بیٹی کے ساتھ, رسول کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. عزیزو کربلا میں کیا ہوا ہوگا, کربلا میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. ارے جو کچھ ہونا تھا کربلا میں ہو گیا, شہادت ہو گئی. یزید بیعت مانگ رہا تھا, بیعت نہیں کی حسین نے, جنگ ہوئی, سر کٹ گیا, بیعت کیا سر. لیکن سر کے کٹ جانے کے بعد جو کچھ کربلا میں ہوا وہ کیوں؟ کربلا کے میدان میں شام غریباں کیوں آئی, کس لیے آئی؟ کوئی عذر ہے یزیدیوں کے پاس؟ آج یزید کے حمایت کرنے والوں کے پاس کوئی عذر ہے کہ کربلا کے میدان میں شام غریباں کیوں آئی؟ کیوں آئی؟ خیموں میں آگ کیوں لگی؟ بیویوں کے سروں سے چادریں کیوں چھینی گئی؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تماچے کیوں لگے؟ اور اس میں ایک چھوٹی سی بچی, 4 سالہ بچی, باپ کی چہیتی بیٹی اس درجہ کیوں ستائی گئی؟ اس کے چہرے پہ, اس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان کیوں؟ اس کے کان زخمی کیوں؟ اس کے کانوں سے لہو کیوں ٹپکتا رہا؟ اس کے کرتے میں کیوں آگ لگی رہی؟ عزیزو سنو, شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگی, خیمے جل رہے تھے, شعلے بلند ہو رہے تھے, بچوں کو تماچے لگ چکے تھے. یزیدی فوج کا نامہ نگار بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا
ایک بچی میدان کی طرف دوڑ رہی تھی، اس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی، آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، میں نے آگے بڑھ کر آگ کو بجھانا چاہا، اس بچی نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے شیخ میرے قریب نہ آنا۔ ہم سادات تھے، ہم آل محمد ہیں، میرے قریب نہ آنا۔ میں نے کہا بیوی میں آگ بجھانا چاہتا ہوں، آپ کے کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے، میں نے آگ بجھا دی۔ تو بچی کہتی ہے شیخ تیرا شکریہ، تو نے بن باپ کی بچی پہ ترس کھایا ہے، ایک کرم اور کر، مجھے ذرا نجف کا راستہ بتا دے، نجف کا راستہ بتا دے۔ میں نے کہا نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا دادا کی قبر پہ جا کے فریاد کروں گی، دادا کی قبر پہ جا کے فریاد کروں گی۔ یہ بچی کتنی ستائی ہوئی ہے، میں نے کل بھی اس بچی کا تذکرہ کیا۔ اس بچی کا بیان ایک دو مجلس میں ممکن نہیں ہے۔ یہ بچی 4 سالہ بچی، یہ بچی بازاروں میں لائی گئی، یہ بچی درباروں میں لائی گئی، یہ بچی زندان میں رہی، یہ بچی یزید کے دربار میں لائی گئی، دربار سجا ہوا ہے، 1500 کرسی نشین ہیں، وزراء ہیں، عمراء ہیں، سفراء ہیں، یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے، یزید کے ہاتھ میں جام شراب ہے، یزید کے پاؤں کے پاس تشت میں سر حسین ہے، سر حسین ہے، اس پہ کپڑا پڑا ہوا ہے، دربار سجا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ایک درباری مسخر خطیب نے اپنے کرتب دکھائے، یزید بہت خوش ہوا، اس سے کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ، کیا مانگو؟ دے گا؟ کہاں دوں گا؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس بچی کی طرف اشارہ کر کے کہا یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے، یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے۔ یہ سننا تھا کہ بچی چونک گئی، لرز گئی، اور پھوپھی کی طرف دیکھ کر کہتی پھوپھی اماں اوتمتو استخدم، میں یتیم تو ہو گئی، کیا کنیزی بنائی جاؤں گی؟ یتیم تو ہو گئی، کیا مجھے کنیزی میں بھی جانا ہوگا؟ ایک مرتبہ میری شہزادی کو جلال آیا کہ کس کی مجال کہ آل محمد کے بچوں کو کنیزی میں طلب کرے، کس کی مجال کے سننا تھا کہ اس نے کہا کیا کہا؟ آل محمد، آل محمد، کہاں آل محمد؟ آل محمد، آل محمد، آپ آل محمد ہیں؟ کہاں آل محمد ہے؟ قسم کھاؤ خدا کی قسم ہم آل محمد ہیں، خدا کی قسم ہم آل محمد ہیں۔ اچھا، تو پھر ایک مرتبہ اس مسخر خطیب نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ کو بلند کیا، خنجر نکالا، اپنا ہاتھ کوہنی سے کاٹا اور شہزادی کی قدموں کی طرف پھینک کر کہا بی بی گواہ رہنا، اسی ہاتھ سے میں نے اشارہ کیا تھا، اسے میں نے کاٹ دیا، اب قیامت کے دن میری شکایت نہ کرنا، اب قیامت کے دن۔ عزیزو، یہ بچی کھڑی ہوئی ہے دربار میں، کھڑی ہوئی ہے، اس کے گلے میں رسی ہے، گلے میں رسی ہے۔ یزید پوچھتا ہے یہ بیویاں کون کون ہیں؟ بتایا جاتا ہے یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے۔ پوچھتا ہے یہ بچی کون ہے؟ کبھی ایک پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے، کبھی دوسرے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ کہا گیا یزید یہ حسین کی چہیتی بیٹی ہے، یہ حسین کی لاڈلی بیٹی ہے۔ پوچھا اس کا نام؟ کا اس کا نام سکینہ۔ کہ سکینہ ہم تم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بتاؤ کبھی ایک پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہو، کبھی دوسرے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہو، اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ کہ یزید ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے، 12 گلے بندھے ہوئے ہیں، میں قد میں سب سے چھوٹی ہوں، میرے بھی گلے میں وہی رسی ہے، میرا قد چھوٹا ہے، رسی کھچتی ہے، میرا گلا چھلتا ہے، میرا گلا چھلتا ہے۔ اچھا ذرا رسی کو کھول دو، میں اس بچی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سکینہ،
سکینہ میں نے سنا تمہارے بابا تمہیں بہت چاہتے تھے. کہا بے شک بہت چاہتے تھے. کتنا چاہتے تھے؟ کہ یزید کیسے بیان کروں, میرا باپ مجھے کتنا چاہتا تھا. میرا باپ میرے بغیر سو نہیں سکتا تھا, میں اپنے باپ کے بغیر نہیں سو سکتی تھی. میں ہمیشہ باپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی. میرا باپ میری ہر ضد پوری کرتا تھا, ہر بات میری مانتا تھا. سکینہ اگر ایسا ہی ہے تو تم بلاؤ گے اپنے بابا کو تو آ جائیں گے. آ جائیں گے کہ کیوں نہیں آئیں گے. یزید نے یہ کہہ کر وہ کپڑا جو سر حسین کے اوپر پڑا ہوا تھا, سر حسین جو تش میں تھا, کپڑا ہٹایا کہ سکینہ پکار کے تو دیکھو بابا آتے ہیں. اب سکینہ کی نظر باپ کے کٹے ہوئے سر پہ پڑی. ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کو پھیلا کے کہا بابا بابا اب تو محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے, اب تو محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے. ایک مرتبہ تشت سے سر حسین چلا, بچی کی آغوش میں آ گئی. جزاکم اللہ. بولی اس بچی کے مصائب بھی بڑے دردناک ہیں. سنو یہ بچی کتنی مظلوم ہے, کتنی مظلوم ہے. آج بھی یہ بچی زندان ہی میں سو رہی ہے, زندان ہی میں سو رہی ہے. ساری بیویاں زندان سے رہا ہو گئی, سب کی اسیری کی مدت ختم ہو گئی. یہ بچی مر کے بھی رہا نہیں ہوئی ہے. یہ بچی آج بھی قبر میں سو رہی ہے, اور آج بھی دنیا کے عامر اسی کی قبر سے ڈر رہے ہیں, اسی کی قبر سے لرز رہے ہیں. دنیا کے عامروں نے اسی کی قبر کو نشانہ بنایا ہوا ہے. آج بھی اسی کی چھوٹی سی قبر پر ہم دہشت گردی ہو رہی ہے. کتنا بڑا ظلم ہے, کتنا بڑا ظلم ہے. 1400 سال بعد بھی یہ بچی ستائی جا رہی ہے. یہ بھی اور اس کی پھوپھی بھی, یہ بھی اور بڑی شہزادی بھی, دونوں کے مزارات کھٹک رہے ہیں دنیا کے عامروں اور دنیا کے ظالموں کی نگاہوں میں. انہی کے مزارات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. بس عزیزوں میں نے گفتگو ختم کی. یہ بچی زندان میں باپ کو روتے روتے مر گئی, روتے روتے مر گئی. یزید کو خبر ہوئی بچی بہت رو رہی ہے, بہت رو رہی ہے. پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہ باپ کو یاد کر کر کے رو رہی ہے. کہ باپ کا سر بھیج دو زندان میں. زندان میں حسین کا سر آیا. بیویوں نے کہا سکینہ بابا کا سر آ گیا, بابا کا سر آ گیا. بچی نے ہاتھوں کو پھیلا کر باپ کا سر آغوش میں لیا, اور مرزا دبیر نے کہا سر کی جبیں پہ اپنی جبیں دھر کے رہ گئی, سر کی جبیں پہ اپنی جبیں دھر کے رہ گئی. کلمہ پڑھا بلائیں لی اور مر کے رہ گئی. کلمہ پڑھا بلائیں لی اور مر کے رہ گئی. عزیزو میرا چوتھا امام کیا کرے؟ حکم حاکم ہے کہ بچی کی میت زندان سے باہر نہ آئے, اسے زندان ہی میں دفن کر دیں. میرا چوتھا امام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں توق, ایک مرتبہ قبر کھودنا شروع کی. میں کہوں گا مولا حسین کربلا میں آپ نے بھی ایک قبر بنائی تھی, 6 ماہ کے علی اصغر کی قبر بنائی تھی. آپ کا بیٹا عابد بیمار زندان میں شام میں بھی قبر بنا رہا ہے. قبر تیار ہوئی تو ماں سے کہا اماں جی بھر کے دیکھ لیں, اب یہ چاند سی صورت نظر نہیں آئے گی. ماں نے جی بھر کے دیکھا, کل آئیے اب میرے حوالے کیجیے. عابد بیمار نے بچی کو ہاتھوں پہ لیا, لے کے قبر کے اندر رکھنا چاہتے تھے کہ قبر سے 2 ہاتھ نکلے, لاؤ لاؤ میری بچی کو میرے حوالے